ڈالر لے کے رکھ لو یا ڈالر اوپر جائے گا. اٹس اے کنسنٹریشن آف ویلتھ, اٹس ناٹ اے سرکولیشن آف ویلتھ. تو ایسی قوم کو کیسے منایا جاتا ہے کہ یار نکلو اور انویسٹمنٹ کرو؟ اس کے اندر عوام کا آئی تھنک میں کہوں گا کم قصور ہے, پرابلی ہمارے پالیسی میکرز کا زیادہ قصور ہے. اگر آپ نے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ اینڈ گروتھ کرنی ہے تو آپ کو کوئی انڈیویجول نہیں کرا سکتا, آپ کو سسٹم کرا کے دے گا. کسی سیاستدان کا جہاز لینڈ کرتا ہے اور اسٹاک مارکیٹ میں تیزی آ جاتی ہے, یہ کیسے ہوتا ہے؟ پاکستانی مارکیٹ صرف سٹا ہے, کسینو اکانومی. تو اسٹاک مارکیٹ از ڈومینیٹڈ بائی لارج کارپوریشنس یا فیملیز, یہ بھی تو ایک تاثر موجود ہے ملک میں. پالیسی امپیکٹس اکانومی, اکانومی امپیکٹس مارکیٹ. آفن جو پولیٹیکل گورنمنٹس ہوتی ہیں لیس دین آپٹیمل ڈیسیجنز لیتی ہیں اپنی اکانومی اور اپنے لوگوں کے لیے. جو آپ گورنمنٹ سے بجلی لے رہے ہو, یو آر پیئنگ 65% انٹرسٹ آن دیٹ, مطلب کیپیسٹی چارجز انٹرسٹ ہی ہوا نا. چیپ انرجی از دا بیسک بلڈنگ بلاک فار انڈسٹریلائزیشن. ہاؤ ڈو یو سی نیکسٹ 12 months؟ ہم اگر نیکسٹ 12 منتھس کی بات کریں تو دیٹ از مور سکلیکل. جو رفتار ہے پرائسز بڑھنے کی وہ سلو ہوگی بائی دی اینڈ آف دس ایئر, کہ جو 22% کا ریٹ ہے وہ شاید اراؤنڈ 17% ہو جائے, تو 5-6% وہ ریٹ کم بھی ہو جائے گا. جو لوگ کلیم کرتے ہیں کہ ہم روپیے کو 250 پہ لے جائیں گے یا 200 پہ لے جائیں گے, دے آر لیونگ ان اے فینٹیسی ورلڈ. فنڈس میں یا ویلتھ میں انویسٹمنٹ کے لیے ہاؤ ڈو یو کنونس؟ میوچل فنڈ کیا ہے؟ دس از اے ڈیموکریٹک وے آف انویسٹنگ, کہ چاہے آپ مجھے 1 ارب روپے دو گے میرے فنڈ میں یا آپ مجھے 100 روپے دو گے, پرسنٹیج وائز میں آپ کو سیم ریٹرن دوں گا. اچھا, تو جو شارٹ ٹرم آپ کی جو پیسے ہیں آپ وہ منی مارکیٹ فنڈس میں پارک کر لیں. آپ کے پاس ایسا کوئی پیسہ ہے جو آپ کہتے ہیں کہ میں نے ان دا نیکسٹ 18 مہینے اس کو مجھے ضرورت نہیں ہوگی, آپ اس کو پھر اسٹاک مارکیٹ فنڈس کی طرف ڈالیں. بیٹر دین ڈالر ہی آپ کو ریٹرن اسٹاک مارکیٹ دیتا ہے. السلام علیکم, ویلکم ٹو فریش نیو ایپیسوڈ آف سائبر کاسٹ. کہا جاتا ہے کہ جو معاشی استحکام ہے اس کا تعلق سیاسی استحکام کے ساتھ ہوتا ہے. تو ملک میں اب الیکشن ہو چکے ہیں, حکومتیں بن چکی ہیں, تو آنے والے سال میں اکنامک اوور ویو یا اکنامک پالیسیز کیا ہوں گی, انڈیکیٹرز کیا ہوں گے, کس شعبے میں انویسٹمنٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے یا کس شعبے میں انویسٹمنٹ کرنے سے اچھے ریٹرنز کی توقع ہے. 40% آپ کے ملک کی آبادی غربت سے نیچے ہے, تو ایسی کیا پالیسیز اپنائی جا سکتی ہیں جس سے ویلتھ کی پروڈکشن ہو اور اس کا فائدہ نہ صرف کسی ایک خاص طبقے کو بلکہ پورے ملک کو یا پوری عوام کو ہو. اس پر اور اس سے ریلیٹڈ بہت سے ٹاپکس پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے بلایا ہے مصطفیٰ پاشا صاحب کو, جو کہ چیف انویسٹمنٹ آفیسر ہیں لیکسن انویسٹمنٹ پہ, اور وی آر آنرڈ ٹو ہیو ہم ہیئر ٹوڈے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, تھینک یو ویری مچ. ہاؤ از اسلام آباد ٹریٹنگ یو؟ آئی لائک دا ویدر. ابھی تو مزہ آ رہا ہے. مارچ میں ویسے کراچی والوں کو گرمی کی عادت ہوتی ہے, مگر اسلام آباد میں اچھا موسم مل رہا ہے. نہیں, اس دفعہ تو کراچی بھی جو ہے وہ کوئی مختلف روپ میں چل رہا ہے. میں ابھی ہفتہ پہلے تھا تو وہ بھی کہہ رہا کہ یار میں نے بڑے ہو کے اسلام آباد بننا. ہاں نہیں, آئی تھنک میری اپنی پوری زندگی میں نے مارچ اس طرح نہیں دیکھا کراچی میں اتنا ٹھنڈا. مزہ آ رہا ہے. سو اٹس گڈ یو آر انجوائنگ دا ویدر ہیئر. لیکن سب سے مزے کی چیز کہ آج ہم بڑی امپورٹنٹ چیزوں پہ بات کریں گے, اور ایک لیمن کے پرسپیکٹو سے, اور جو ہماری جب بھی بات ہو رہی بھی تھی کہ ہماری جو آڈینس ہے وہ میجرلی یوتھ پہ ہے, اور ہم اس فیلڈ کے ہوتے ہوئے بھی فائنینس کے اور انویسٹمنٹ کے ٹرمز کو اتنا اچھا نہیں سمجھتے, تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کو بڑی ایزی لینگویج میں رکھیں اور کچھ اچھے ٹپس دے کے اٹھیں جہاں پہ لے کے چلیں. تو جیسے میں نے شروع میں کہا, مجھے یہ بتائیں کہ کسی سیاستدان کا جہاز لینڈ کرتا ہے اور اسٹاک مارکیٹ میں تیزی آ جاتی ہے, یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو دیکھیں اس کا آئی تھنک کافی سمپل وہ آنسر ہے کہ ہماری مارکیٹس یا مارکیٹس دنیا میں کہیں بھی آئی تھنک ہمارے یہاں ایک وہ پرسیپشن ہے کہ جی پاکستانی مارکیٹ صرف سٹا ہے, کسینو اکانومی, یہاں پہ مینیپولیشن ہے. تو اس چیز پہ ہم لوگ بڑے بدنام ہیں. مگر میں لوگوں کو جو دیکھ رہے ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں, دیکھیں کہ اسپیکولیشن, سینٹیمنٹ ڈریون, اسٹاک پرائس کی والیٹیلیٹی, اوپر نیچے مارکیٹس کا ہونا بیسڈ آن ڈیولپمنٹس, چاہے وہ پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں, جیو پولیٹیکل ایونٹس ہیں, یا کچھ بھی موومنٹس ہو رہی ہیں, وہ دنیا کی ہر مارکیٹ میں.
اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی مارکیٹ میں اس جو مینیپولیشن ہے یا اس کے اندر جو سینٹیمنٹ ڈریون جو پرائس ایکشن جس کو ہم کہتے ہیں وہ کتنا ہو رہا ہے, وہ کتنا ڈومینیٹ کرتا ہے. بیکاز اس کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ جو ایک کہاوت بھی ہے کہ ان دا شارٹ ٹرم یور مارکیٹس are sort of a popularity contest. اوکے. ٹھیک ہے نا, تو وہ سینٹیمنٹ بیسڈ ہوتی ہے, مگر لانگ ٹرم میں وہ فنڈامنٹلز یا جو اس کے پیچھے جو اکنامک فنڈامنٹلز یا کمپنی فنڈامنٹلز ہیں وہ پھر آپ کو ان کو کنسیڈریشن دینی پڑتی ہے. تو آئی تھنک فرام دا مارکیٹس پرسپیکٹو کہ جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس آر ویری امپورٹنٹ. وائی آر پولیٹیکل ڈیولپمنٹس امپورٹنٹ؟ اس لیے بیکاز جو سائیکل ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ, چاہے وہ الیکشن ہو, چاہے وہ اپوائنٹمنٹ آف سم انڈیویجول ہو, چاہے وہ کوئی کولیشن ہو, پھر وہاں سے آپ کی پالیسی بنتی ہے, پھر پالیسی امپیکٹس اکانومی, اکانومی امپیکٹس مارکیٹ. تو وہ ایک آپ کا پورا سائیکل ہے. تو آپ کے جو پالیسی میکرز ہیں وہ کون ہیں, ان کا کیا بیک گراؤنڈ ہے, ان کا کیا ٹریک ریکرڈ ہے, ان کی کیا کریڈیبلٹی ہے, یہ بہت میٹر کرتا ہے کہ مارکیٹ کی کانفیڈنس اینڈ سینٹیمنٹ کو جب ہم لیتے ہیں. تو جیسا ابھی آپ نے دیکھا کہ گورنمنٹ از فارمڈ, رائٹ. اب اس کے اوپر فرام دا مارکیٹس پرسپیکٹو واٹ از موسٹ امپورٹنٹ, ناٹ ہو دا پرائم منسٹر از. اچھا. ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ فائنانس منسٹر کو. اچھا. اور اس کے اوپر بڑی اسپیکولیشن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاسٹ 2-3 ویک سے ہو رہی ہے. اور ایک صاحب سنے آ رہے ہیں بالکل, آئی مین دیر ڈفرنٹ پر ہمیشہ جو جس کا نام لیا جاتا ہے وہ نہیں آتا. ہاں, آفن یہی ہوتا ہے کہ پھر وہ کوئی تھرڈ پارٹی لے کے آتے ہیں اوپر سے جو پیراشوٹ کی جاتی ہے. بٹ یہ اسپیکولیشن تھی کہ جی کوئی اولڈ گارڈ ہوگا یا مے بی کیئر ٹیکر جو فائنانس منسٹری ان کو کنٹینیو کیا جائے گا, یا کسی نئے سورٹ آف پروفیشنل ٹیکنوکریٹ جس کو ہم کہتے ہیں ان کو لے کے آئیں گے. تو فرام دا مارکیٹس پرسپیکٹو یہ چیز کیوں میٹر کرتی ہے؟ اینڈ ان فیکٹ اگر آپ دیکھیں ابھی ریسنٹلی اگر ہم دیکھیں کہ الیکشن کی جب شام ہم نے دیکھا کہ جب دن میں ہم نے ووٹنگ کری جا کے سب عوام نے, شام کو جب رزلٹس آنا شروع ہوئے تو مجھے یاد ہے آئی واز آن واٹس ایپ اپنی ٹیم کے ساتھ, جو میرے فنڈ مینیجرز ہیں, میرے اینالسٹس ہیں, ٹریڈرز ہیں, تو میں نے ان سے یہ کہا تھا, میں نے کہا تھا بھائی آپ اپنے بیلٹ ٹائٹ کر لیں, صبح مارا ماری ہونے والی ہے. اچھا. بیکاز مارکیٹ کی ایک کنسنسس تھی, ایک ایکسپیکٹیشن تھی کہ الیکشن کے رزلٹ کیا ہوں گے, اور پھر کچھ الٹے سیدھے ہوئے. ٹھیک ہے نا, تو مارکیٹ نے پھر ایک سگنیفیکنٹ ریئیکشن بھی دیا, جو ہم نے دیکھا کہ الیکشن سے ایک دن پہلے وی کلوزڈ ایٹ 64,000, اور پھر الیکشن کے بعد اور اس کہتے ہیں ٹل اے ویک لیٹر مارکیٹ نے ایک سگنیفیکنٹ کریکشن لی اور کوئی 5-6 ہزار پوائنٹ کی مندی ہم نے دیکھی. اور وہ مندی کیوں ہو رہی تھی؟ ابھی آپ کہیں کہ جی ابھی تو گورنمنٹ الیکشنز آئے ہیں, ریزلٹس آئے ہیں, گورنمنٹ بنے گی نہیں بنے گی. مارکیٹ کس اس میں کھاتے میں نیچے جا رہی تھی؟ ون واز دیٹ کہ جو مارکیٹ کی ایکسپیکٹیشنس تھیں وہ میٹ نہیں ہوئی, ایک ڈفرینٹ رزلٹ آ رہا تھا. اس سے کیا ہو رہا تھا کہ ایک انوائرمنٹ آف انسرٹنٹی کریٹ ہو رہا تھا. اور وہ انسرٹنٹی کیا تھی کہ جی یہ جو گورنمنٹ ہے اب کہ بنے گی نہیں بنے گی, کولیشن بنے گا نہیں بنے گا, کتنا اسٹرانگ ہوگا کتنا ویک ہوگا کولیشن, کوئی آلٹرنیٹیو تو ہم نہیں دیکھیں گے کہ امپوز ہو جائے گا. پھر ہاؤ ڈز دیٹ افیکٹ کہ بیکاز اب پاکستان کا جو بھی سب سے بڑی جو پریسنگ جو نیڈ ہے یا جو ہمارے لیے جو ایک پوائنٹ ہے جو ہم نے پار کرنا ہے وہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہے. تو پھر سیدھا سوال یہ اٹھا کہ جی اگر گورنمنٹ کے اوپر کوسچن مارک آ گیا کہ نئی گورنمنٹ کون ہے, تو پھر آئی ایم ایف کے ساتھ کون ڈیل کرے گا, اور اگر آئی ایم ایف کے ساتھ ہم نے ڈیل نہیں کیا تو پھر پاکستان کے پاس ڈالر کیسے ہوں گے, اور اگر ڈالر نہیں ہوں گے تو پھر ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہوگا. تو اس کی جو بیسکلی مارکیٹ اس کو پریمپٹ کرنا شروع ہو گئی کہ اس نے پورا آگے تک اس کو کنکلوژن کو لے گئی کہ گورنمنٹ انسرٹنٹی, پالیسی انسرٹنٹی, آئی ایم ایف انسرٹنٹی, میکرو اکنامک انسرٹنٹی, مارکیٹ کریش. پھر جب ظاہر ہے ہم نے دیکھا کہ فارمیشن ہونا شروع ہوئی, جو بھی آپ نے آگے پیچھے چیزیں کریں, نیگوشیشنز ہوئے, ایک کلیئرٹی آنا شروع ہوئی, تو مارکیٹ نے اپنی ریکوری پھر اسٹارٹ کری. تو ان دا شارٹ ٹرم جو ہے سینٹیمنٹ میٹرز, رائٹ. تو ایک سینٹیمنٹ انسرٹنٹی کا تھا, مارکیٹ پریشر میں تھی, وہ جیسے ہی انسرٹنٹی کلیئر ہونا شروع ہوئی مارکیٹ نے ریکوری کرنی شروع ہو گئی. تو دیٹس وائی آئی تھنک جو سم ٹائمز لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار اسٹاک مارکیٹ تو ایسے ہی ہے, مگر آئی تھنک وی شوڈ آل انڈرسٹینڈ کہ شارٹ ٹرم میں یہ مارکیٹس ایسے ہی موو کرتی ہیں, اور یہ صرف پاکستان میں کرتی ہیں, دنیا بھر میں کرتی ہیں, اینڈ ان فیکٹ زیادہ والیٹیلٹی سے شاید کرتی ہیں جو ہم دیکھتے ہیں, بیکاز وہاں تو ہمارے یہاں تو ایک کانسیپٹ ہوتا ہے سرکٹ بریکر کا, کہ ایک دن میں اسٹاک پرائس
7.5% سے زیادہ موو نہیں کرتی اپ یا ڈاؤن. یہ ایک پاکستان میں کی اسٹاک مارکیٹ کا ایک کیریکٹرسٹک ہے. دنیا میں جنرلی سرکٹ بریکر کا کانسیپٹ نہیں ہوتا, تو وہاں پہ تو اسٹاک پرائس کین موو 20, 30, 40, 50% اپ اور ڈاؤن ان اے ڈے. یہاں نہیں ہوتا وہ, تو وہاں پہ تو موومنٹ بلکہ زیادہ ہی ہوتی ہے. اینڈ ان فیکٹ سینٹیمنٹ ڈریون کہ وہاں پہ جتنا مارکیٹ میں لیوریج ہوتا ہے, الگوریدمز ہوتے ہیں, کمپیوٹر بیسڈ پروگرامز ہوتے ہیں, ملینز آف انویسٹرز ہوتے ہیں, ہیج فنڈز ہوتے ہیں, ETF ہوتے ہیں, انڈیویجولز ہوتے ہیں, بڑے انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں. تو ہماری مارکیٹ تو ریلیٹیولی کافی سیڈیٹ اور کنٹرولڈ ہے. تو آئی تھنک پیپل نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ مارکیٹ کیا ہے, اور پھر اسی حساب سے آپ اپنے تھیسس بنائیں. صحیح. دیکھیں کچھ چیزوں کو سمجھ تو آتی ہے. فار ایگزامپل برٹش پیٹرولیم نے کوئی بہت بڑی ڈسکوری کر دی تو اس کے شیئرز اوپر جانے چاہیے. جی آسان الفاظ میں بالکل ٹھیک ہے. OGDCL نے کچھ کر لی, اس کے جانے چاہیے. ٹھیک ہے. جو آپ کی باتوں سے تھوڑا سا میں نے گیدر کیا ہے کہ پولیٹیکلی اٹس لائک کہ فار ایگزامپل کوئی ایک خاص بندہ آ رہا ہے اور اس کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ وہ صرف ریئل اسٹیٹ میں کام کرواتا ہے, تو اس سے ریلیٹڈ جو کمپنیز ہیں وہ تھوڑا کانفیڈنس شو کریں گی, شاید ان کے شیئرس جو ہیں یا اس سے. تو یہ میری پریزمپشن جو ہے کائنڈ آف کریکٹ ہے. سو آئی تھنک اس کے اندر یہی ہے کہ جیسے اگر ہم سپوز ابھی فائنانس منسٹر کی بات کریں, تو آئی تھنک اس کے اندر جو ایک جو مارکیٹ میں اگر میں تاثر کی بات کروں کہ یہ ہے کہ اف یو گیٹ سم بڈی ہو از اے ٹیکنوکریٹ یا پروفیشنل, تو مارکیٹ اس کو ایک پازیٹیو وے میں لے گی. اچھا. اور وہ بیسکلی وہ اس لیے کیوں لے گی, بیکاز جو پرسیپشن ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جی یہ جو بندہ آیا ہے اس کو ہم لائے ہیں ٹو ڈیل ود دی IMF اینڈ ادر ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز. تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھی ریکوائرمنٹس ان ٹرمز آف جو ریفارم ایجنڈا ہے دیٹ وی نیڈ ٹو امپلیمنٹ ان آرڈر ٹو اکانومی کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے, اور جو آپ کے لینڈرز ہیں ان کا کانفیڈنس بحال کرنے کے لیے آپ وہ اقدامات لیں گے. ٹھیک ہے نا. تو مارکیٹ اس کو اس طرح پرسیو کرے گی کہ یہ پروفیشنل آ رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ دس از دا راؤٹ پاکستان لے گا. تو دیٹس وائی مارکیٹ پھر تیز ہوگی. اگر کوئی پولیٹیشین یا پولیٹیکلی کمپرومائزڈ اگر آپ کہہ لیں, یا ایک ہیویلی پولیٹیسائزڈ اگر آپ اپوائنٹمنٹ کر رہے ہیں, تو اس کے اندر انسرٹنٹی یہ ہوتی ہے کہ دا پولیٹیسائزڈ اپوائنٹمنٹ وہ شاید ڈیسیجنز لے گا اپنی پاپولیرٹی کے لیے یا اپنی گورنمنٹ کے ووٹ بینک کے لیے. اور وہ ڈیسیجنز آفر ہم نے دیکھا ہے, چاہے یہ کرنٹ گورنمنٹ یا پرانی گورنمنٹ یا لاسٹ 20-30 ایئرس میں, اینڈ ناٹ جسٹ پاکستان میں, یہ دنیا میں گورنمنٹس آفن جو پولیٹیکل گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ آفن اپنے ووٹ بینک کے چکر میں اور الیکشنز کے چکر میں وہ لیس دین آپٹیمل ڈیسیجنز لیتی ہیں اپنی اکانومی اور اپنے لوگوں کے لیے. تو فار ایگزامپل آپ چھوٹی سی مثال لے لیں کہ جی آپ ہم نے ان دا پاسٹ دیکھا ہے کہ ہماری گورنمنٹس جو ہیں گیس سستی بیچ رہی ہوتی ہیں عوام کو, یا پیٹرول کی پرائس کم کر دیتی ہیں, تو عوام شاید خوش بھی ہو جاتی ہے کہ جی گیس سستا ہے, پیٹرول سستا ہے, مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ جو سستا آپ کر رہے ہیں پیٹرول اور گیس, اس کے پیسے کون دے رہا ہے؟ عوام ہی نے ایونچولی عوام نہیں دینے ہیں. مے بی ان دیٹ مومنٹ جب آپ جا کے پیٹرول خریدتے ہیں آپ کو 10 روپے نیچے مل رہا ہے تو آپ خوش ہو رہے ہیں, مگر گھوم پھر کے وہ جو ٹوپی ہے وہ آپ کے اوپر ہی آنی ہے, بیکاز گورنمنٹ کے پاس تو ویسے ہی پیسے نہیں ہیں, وہ ویسے ہی کھوکھلی ہے. ابھی ہم انٹرسٹ ریٹ کی شاید کچھ نہ کچھ بات کریں, تو میری ایک کائنڈ آف ہائپوتھیسس ہے, کل بھی کسی سے بات ہو رہی, تو ایسا کہ جو آپ گورنمنٹ سے بجلی لے رہے ہو یو آر پیئنگ 65% انٹرسٹ آن دیٹ. مطلب کیپیسٹی چارجز انٹرسٹ ہی ہوا نا, آپ کی کاسٹ لائک 35% ہے اینڈ یو آر پیئنگ 65% مور, سو اٹس بیسیکلی انٹرسٹ. اور ہماری قوم جو انٹرسٹ کو لے کے اتنا ریلیجیس ہے, وہ یہ چیز ریئلائز نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ لیٹس موو ٹورڈز, تھوڑا سا بتائیں کہ اگلے 12 مہینے اکنامکلی IMF سے ری نیگوسیشن بھی ہونی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ سپٹمبر میں الیکشن ہو رہے ہیں US میں غالباً, نومبر میں. ٹھیک ہے. شاید پڑوسی ملک میں بھی ہو رہی ہیں, تو الیکشن کا سال چل رہا ہے. تو ظاہری بات ہے ہماری اکانومی کوئی بالکل ڈفرینٹ تو نہیں کھڑی ہوئی, ان دنیا کے ساتھ ہی لنکڈ ہے. تو ہاؤ ڈو یو سی نیکسٹ 12 months, یو نو؟ سو آئی تھنک اس کے اندر دو چیزیں ہیں. اگر ہم دو لیولس پہ معیشت کو دیکھیں, ایک تو آپ دیکھیں کہ اسٹرکچرلی پاکستان کے جو ایشوز ہیں, اور پاکستان کے اسٹرکچرلی اگر آپ بات کریں کہ ایک تو یہ ہے کہ جی تھوڑے سے ہمارے ڈیموگرافک ایشوز ہیں. ڈیموگرافک ایشو ہمارا کیا ہے کہ جی پاپولیشن گروتھ بہت زیادہ ہے,
ہماری ایجوکیشن لیولز لٹریسی لیولز لو ہیں, ہمارے اسکل لیولز لو ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ کی جو ان ٹرمز آف لیبر فورس جو آپ کہتے ہیں کہ آپ کو چاہیے ہوتی ہے, اس کو پروڈکٹیولی انگیج آپ کس طرح کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ایک ڈیموگرافک لیول پہ یہ چیلنجز ہیں پاکستان کے اسٹرکچرلی جو ہم نے انفارچونیٹلی اگنور کیے ہیں, تو وہ آج ہمیں تنگ کر رہے ہیں پچھلے ہم نے جو 50-60 سال سے. دین اکانومی کے اندر کوئی اسٹرکچرل ایشوز ہیں, یہ جو گردشی قرضے, سیکولر ڈیٹ, ایک یہ ہم اخباروں میں جو سنتے ہیں, یہ ایک بڑا ایشو ہے انرجی سیکٹر کے لیے. اینڈ وائی از دیٹ سو امپورٹنٹ کہ جی بجلی اور گیس کے اوپر آپ کچھ قابو نہیں کر پا رہے ان میں, بیکاز چیپ انرجی از دا بیسک بلڈنگ بلاک فار انڈسٹریلائزیشن, ٹھیک ہے نا. اس کے بغیر آپ اپنی مینوفیکچرنگ کیپیسٹی اور جو کمپنی ملک کی جو پروڈکٹیو کیپیسٹی آپ نہیں کریٹ کر سکتے. تو وہ ایک بہت بڑا اسٹرکچرل ایشو ہے. دوسرا اسٹرکچرل ایشو آپ کا یہ ہے کہ پاکستان کی جو فسکل پوزیشن ہے, یعنی گورنمنٹ کا جو ایکسپینس اور ریونیو کا جو امبیلنس ہے کہ جی آپ خرچہ بہت کرتے ہیں مگر آپ کماتے کم ہیں, آپ کو ڈیفیسٹ اس سے پیدا ہوتا ہے, تو اس ڈیفیسٹ کو گورنمنٹ پھر بوروئنگ کرتی ہے, چاہے وہ ہم سے بورو کرے, مجھ سے اور آپ سے, یا وہ بیرون ملک جا کے ہمارے جو پارٹنرز ہیں, چاہے وہ کنٹریز لائک چائنا ہے, سعودی عرب ہے, یو اے ای ہے, امریکہ ہے, پیرس کلب ہے, یا آئی ایم ایف, ورلڈ بینک, اے ڈی بی, اس طرح کے اداروں سے. تو یہ ایک بڑا ایشو ہے. تو یہ ایک اسٹرکچرل ایشوز جو ہیں ان کے اوپر آئی تھنک بہت باتیں ہوئی ہیں, لوگوں نے سولوشنز بھی دیے ہیں, کچھ کام بھی ہوا ہے شاید تھوڑا بہت. ان دا لاسٹ 6 months ہم نے دیکھا ہے کہ مے بی سم ایفرٹس ہیو بین میڈ کہ ان کو تھوڑا سا کنٹرول کیا جائے, کہ فسکل سائڈ پہ یا انرجی چین کو تھوڑا سا بہتر کیا جائے. تو یہ چیزیں اپنی جگہ ہیں اور یہ ایشوز رہیں گے پاکستان کے, اور یہ ایک اوور ہینگ رہیں گے ان ٹرمز آف پاکستانز گروتھ پوٹینشیل, ٹھیک ہے نا. کہ آپ کی اگر پاپولیشن میں ایشو ہے کہ یو ناٹ ایجوکیٹڈ, یا آپ کا اسکل لیول اس لیول پہ نہیں ہے, تو آپ کی پروڈکٹیو کیپیسٹی نہیں ہے. آپ اگر آپ کی انرجی مہنگی ہے تو آپ کی مینوفیکچرنگ اور آپ کی ایکسپورٹ کیپیسٹی کنسٹرینڈ ہے. اگر آپ کی فسکل سائڈ پہ ایشوز ہیں تو آپ اپنی اکانومی کو اسٹیمیولیٹ یا گروتھ کی ٹریجیکٹری پہ زیادہ پش نہیں کر سکتے, بیکاز آپ کی اکانومی اوور ہیٹ ہو جائے گی اور آپ کو پھر سے بھاگنا پڑے گا کہ جی ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ اپنی جگہ ایک ایشوز ہیں. ہم اگر نیکسٹ 12 months کی بات کریں تو دیٹ از مور سکلیکل. اب ہم سائیکل کی بات کر رہے ہیں, ہم اسٹرکچرل ایشوز اپنی جگہ, اب ہم بزنس سائیکل کی بات کر لیں. پاکستان نے پچھلے 1-1.5 سال ایٹ لیسٹ لاسٹ 2 years بہت مشکل دیکھیں, رائٹ, کہ ان ٹرمز آف کہ جس طرح کی ہم نے روپیے کے اندر ہم جو ڈیپریسیشن دیکھی ہے اگینسٹ دا ڈالر, کہ جی 130, 140, 150 کا جو روپیہ تھا, اینڈ اٹ از ناؤ ڈبلڈ اپ آلموسٹ, رائٹ, آج 280 پہ کھڑا ہوا ہے. ہم نے مہنگائی اتنی دیکھی کہ جی 30-40% کی ہم مہنگائی دیکھ رہے تھے, تو لوگوں نے بڑی مشکلات دیکھی. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو مشکلات تھیں اس کے لیے گورنمنٹ کو کیا کرنا پڑا, کہ جی جب آپ کے پاس خسارہ بہت بڑا تھا, آپ کے فارن ریزروز بالکل نہ ہونے کے برابر ہو گئے تھے, آپ کو پھر قرضے لینے پڑے, آئی ایم ایف کے پاس بھاگنا پڑا, تو ایز اے کانسیکوینس یہ جو کرنسی پہ یا روپیے پہ پریشر آیا, مہنگائی بڑھی, اس سے ہم نے شرح سود کو اپنے آل ٹائم ہائیز پہ ہم لے کے گئے. آج تک پاکستان کی ہسٹری میں اتنا انٹرسٹ ریٹ کبھی نہیں دیکھا. ہم نے لاسٹ ٹائم اراؤنڈ 20% دیکھا تھا جب ہم نے 98 میں نیوکلیئر بلاسٹ کیا تھا اور سینکشن لگے تھے پاکستان سے, تو اس کے بعد دس از ناؤ دا ہائیسٹ جو پاکستان میں شرح سود. تو یہ سب کانسیکوینس ہے کہ جی بجلی کے ریٹ بڑھے, گیس کے ریٹ بڑھے, کہ ہماری جو اکنامک ایشوز ہیں وہ ہم سے کنٹرول نہیں ہو پا رہے تھے. اب اگر میں دیکھوں کہ جی جو بزنس سائیکل ہے وہ کیا ہے آگے جا کے 12 months, تو 2-3 میجر چیزیں ہیں. ون از دیٹ کہ جو مہنگائی جو ہم دیکھ رہے ہیں جو پچھلے 2 سال سے بہت ہے, اس کے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پرائسز یہاں سے کم ہوں گی, مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو رفتار ہے پرائسز بڑھنے کی وہ سلو ہوگی. صحیح, ٹھیک ہے نا. تو اگر پہلے یا اس سال میں ہماری یا لاسٹ ایئر میں 25% انفلیشن تھی, تو مے بی نیکسٹ ایئر 15% ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو پرائسز پھر بھی بڑھیں گی, مگر جس پیس سے بڑھ رہی تھیں وہ سلو ڈاؤن ہو جائے گی. تو وہ تھوڑا سا ریلیف ایک طرح سے لوگوں کو شاید تھوڑا سا ملے گا, بیکاز آپ کی انفلیشن اب تھوڑی سی کنٹرول میں آ رہی ہے, بیکاز آپ نے بہت زیادہ اکانومی کو دبا کے رکھا ہوا تھا. تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کے پاس جگہ نکلے گی کہ آپ جو 22% جو ہم نے انٹرسٹ ریٹ رکھا ہوا ہے جو انڈسٹری کو چوک کر رہا ہے بالکل, وہ آپ آہستہ آہستہ ڈراپ کر سکیں گے. اوور دا نیکسٹ 8 to 10 months آپ پرابلی دیکھیں گے کہ بائی دی اینڈ آف دس ایئر کہ جو 22% کا ریٹ ہے وہ شاید اراؤنڈ 17% ہو جائے, تو 5-6% وہ ریٹ کم بھی ہو جائے گا. اینڈ اگر آپ یہ آئی ایم ایف ایک بہت بڑا چیک پوائنٹ ہے ہمارے لیے, اگر آپ یہ کر لیتے ہیں
تو پرابیبلی آپ کی جو کرنسی کی جو ڈپریسیشن یا جو پریشر جو ہم نے دیکھا ہے پچھلے 2 سال میں کہ ایک میں 30%، ایک میں 40% یا جو بھی ہے، اتنی بڑی بڑی ڈپریسیشن ہم دیکھ رہے تھے، اس سال پرابیبلی نسبتاً کم ہوگی، پھر بھی ہوگی. روپیے میں دیکھوں ابھی ہم نے روپیے کو روکا ہوا ہے 280 پہ پچھلے 4-6 مہینے سے. آئی تھنک پیپل شوڈ انڈرسٹینڈ یہ سسٹینیبل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور جو لوگ کلیم کرتے ہیں کہ ہم روپیے کو 250 پہ لے جائیں گے یا 200 پہ لے جائیں گے، دے آر لیونگ ان اے فینٹیسی ورلڈ، ٹھیک ہے نا. بیکاز یہ دس از ناٹ سم کموڈٹی دیٹ یو کین کنٹرول. اور اگر آپ پاکستان کی ہسٹری دیکھ لیں یا کسی بھی ملک کی اکنامک ہسٹری دیکھ لیں، جہاں پہ بھی گورنمنٹ انٹروین کرتی ہے اور پرائس کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہے، وہ ہمیشہ چیز نے بیک فائر کیا ہے. اس سے کبھی کسی کو فائدہ نہیں ہوا. چاہے آپ کرنسی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، آپ چاہے اپنی ٹماٹر کی پرائس کی کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، یا بجلی یا گیس یا پیٹرول کی پرائس، جہاں پہ بھی گورنمنٹ انٹروین کرتی ہے پرائس کنٹرول کے ایٹ لیسٹ اس میں، تو وہ ہمیشہ بیک فائر ہی کیا. ڈاکٹر کیسر بنگالی کہتے ہیں نا، ویک گورنمنٹ مینس اسٹرانگ اکانومی. ہاں بالکل بالکل. وہ ایک کانسیپٹ ہے نا کہ لمیٹڈ گورنمنٹ، اینڈ گورنمنٹ کا کام کیا ہے کہ وہ انفراسٹرکچر اور انوائرمنٹ آپ کو دے دیتی ہے، وہ پالیسی بناتی ہے، وہ رولز آف دا گیم سیٹ کرتی ہے، مگر وہ خود پلیئر نہیں ہوتی. وہ سائڈ لائنز پہ بیٹھ کے وہ ریفری ہے. ہمارے یہاں مگر وہ اسٹرائکر اور ڈیفینڈر اور فارورڈ بننے کی کوشش ویسٹڈ کرتے ہیں. انٹرسٹ تو ہے نا. جس طرح آپ اسٹاک مارکیٹ کی فار ایگزامپل بات کریں، بالکل تو اسٹاک مارکیٹ از ڈومینیٹڈ بائی فیو، کیا کہہ سکتے ہیں، لارج کارپوریشنس یا فیملیز. یہ بھی تو ایک تاثر موجود ہے ملک میں. تو ان کے سینٹیمنٹس کیونکہ وہ دن انسائڈر انفارمیشن، انسائڈر ٹریڈنگ، اٹس اے کرائم انٹرنیشنلی. لیکن یہاں پہ نہیں، یہاں پہ بھی کرائم ہے. لگتا نہیں ہوگا کہ یہاں پہ کرائم ہے، مگر یہاں پہ بھی کرائم ہے. ادھر تو ویسٹرن انٹرسٹ کی جب آپ بات کرتے ہیں تو جو میجرلی جو اسٹاک مارکیٹ کو ڈومینیٹ کر رہے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں پالیٹکس میں یا پالیسی میکنگ میں کہیں نہ کہیں ہوتے ہیں، اور تو ان کو کبھی نقصان ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا ہوتا. اور جب آپ سینٹیمنٹس کی بات کرتے ہیں تو ایک عام آدمی اٹھ کے کسی طرح بروکر کے تھرو یا اسٹاک فار ایگزامپل OGDCL کو لے لیں، کسی نے 2 سال پہلے کہا یار اس کا بڑا اچھا ارننگ بٹ شیئر آتا ہے اس میں انویسٹ کرو، تو وہ شیئر ڈپ کر گیا فار ایگزامپل. تو اس نے تو یہ کہا کہ اچھی کمپنی ہے، میرے خیال سے پاکستان میں کچھ ہی کمپنیز جو منافع والی ہیں. تو اس وجہ سے تھوڑا بہت دین اگین اگر وہ گورنمنٹ وہی لوگ ہیں جو کائنڈ آف مونوپلی بنا لیتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی اس سے بہتر ہے کہ گورنمنٹ ہو ہی نہ رہے گا. ٹھیک ہے، کمپٹیشن ہو، فری مارکیٹ ہو. سو اٹس انڈرسٹینڈیبل. اچھا، ویسے تو میں آپ کو کسی اور طرف لے کے جانا چاہ رہا تھا. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو میوچل فنڈس کی آج کل ایک کائنڈ آف تھوڑا سا کریز میں دیکھ رہا ہوں، کافی لوگ شاید ایپس کی وجہ سے کہ ایپس آ گئی ہیں اور لوگوں کچھ بینکس اس میں آ گئے ہیں اور وہ ایکسیس ٹو فنڈ ایزی ہو گیا ہے. تو تھوڑا سا ہمیں بتائیں پہلے کہ میوچل فنڈ ایک عام آدمی کے پرسپیکٹو سے ہے کیا چیز؟ ٹھیک ہے. تو میوچل فنڈ جو ایٹ اٹس کور کیا چیز ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک پول آف منی ہے جو ڈفرینٹ انویسٹرز کا کلیکٹ کیا جاتا ہے ایک مینیجر کے پاس، اور وہ مینیجر اس کو پھر انویسٹ کرتا ہے اپنے کلائنٹس کے بہاف پہ. تو جیسے فار ایگزامپل اگر ہم آج کل ایک ایگزامپل لے لیں، جو سب سے پاپولر میوچل فنڈ کی کیٹیگری آج کل ان کو ہم کہتے ہیں منی مارکیٹ فنڈ. جو سب سے بڑے فنڈ ہیں آج کل، سب سے لو رسک فنڈ ہیں، سب سے لیکوڈ فنڈ ہیں، اور اس کے اندر ہی ہم نے ان دا لاسٹ کپل آف ایئر سب سے زیادہ پیسہ بھی ان کے اندر ہی آیا ہے. تو اگر آج فار ایگزامپل جو میوچل فنڈ مینیجرز ہیں، ان کے جو پیسہ وہ مینیج کرتے ہیں ٹوٹل، وہ اراؤنڈ کوئی 2 ٹریلین روپیز سے 2 کھرب روپے سے زیادہ آج وہ مینیج کر رہے ہیں. اس میں سے تقریباً 1 کھرب روپے منی مارکیٹ فنڈس کے اندر پارک ہوا ہوا ہے. اب یہ منی مارکیٹ فنڈ کیا ہے کہ اس کے اندر جو ہیں بڑے انویسٹرز بھی ہیں، چھوٹے انویسٹرز بھی ہیں. ایسے انویسٹرز ہیں جو اربوں روپے بھی ڈالتے ہیں فنڈ میں، ایسے انویسٹرز جو ہیں جو 1000 روپے بھی ڈالتے ہیں. میوچل فنڈ کیا ہے؟ ایک اب ہم نے ڈیموکریسی کو ویسے کافی بدنام کیا ہے، مگر دس از اے ڈیموکریٹک وے آف انویسٹنگ. بیکاز ان اے میوچل فنڈ ہم کیا پرومس کرتے ہیں اپنے انویسٹر کو کہ چاہے آپ مجھے 1 ارب روپے دو گے میرے فنڈ میں یا آپ مجھے 100 روپے دو گے، پرسنٹیج وائز میں آپ کو سیم ریٹرن دوں گا. اچھا، تو 1 ارب روپے والا اگر 10% ارن کرے تو 100 روپے والا بھی 10% ارن کرے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک گریٹ ایکولائزر ہے کہ آپ کو وہ ایکسیس ملتا ہے ٹو پروفیشنل فنڈ مینیجر، جس بندے کا کام ہے دن رات کے وہ مارکیٹس کو اسٹڈی کر رہا ہے، انالیسس کر رہا ہے، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہوگا، ایکسپیرینس ہوگا، ایجوکیشن ہوگی، اور وہ اپنے حساب سے ایک پورٹ فولیو کنسٹرکٹ کرتا ہے، ایک انویسٹمنٹ تھیسس اپنی بناتا ہے، اور اس کے حساب سے اپنی کیا کہتے ہیں اسٹریٹجی اس فنڈ کے اندر ڈپلوائے کرتا ہے.
اب ڈفرینٹ جو ہمارے میوچل فنڈ والے ہیں وہ ان کی سارے ڈفرینٹ سوچ ہوتی ہے, ڈفرینٹ لوگ ہوتے ہیں, وہ ڈفرینٹ اسٹریٹجیز ڈپلوائے کرتے ہیں, کوئی زیادہ ڈیفینسو ہوتے ہیں, کوئی زیادہ اگریسو ہوتے ہیں. تو ایز این انویسٹر آپ کو اپنا کیا کہتے ہیں ایسا ایسٹ مینیجر یا فنڈ مینیجر ڈھونڈنا چاہیے جو آپ کے تھاٹ پروسیس سے الائنڈ ہو, کہ اگر آپ بائی نیچر زیادہ اگریسو یا رسک لینے کے عادی ہیں تو آپ اس ایسٹ مینیجر یا ان فنڈس کی طرف جائیں جو رسک زیادہ لیتے ہیں. اگر آپ زیادہ ڈیفینسو ہیں یا کنزرویٹو انویسٹر ہیں تو آپ لو رسک کی طرف رہیں. تو میوچل فنڈس یہ ہیں کہ چاہے وہ منی مارکیٹ فنڈز ہوں جو لو رسک والے ہیں, چاہے وہ اسٹاک مارکیٹ والے فنڈز ہوں جو ہائی رسک ہوتے ہیں, اس کے اندر ڈفرینٹ کیٹیگوریز انہوں نے بنائی ہوئی ہیں فار ڈفرینٹ آبجیکٹیوز, رائٹ. تو منی مارکیٹ فنڈ جنرلی کس چیز کے لیے استعمال ہوں گے کہ اگر آپ کی جو لیکوڈ سیونگز ہیں جو آپ کو مے بی ایٹ اے مومنٹس نوٹس آپ کو واپس چاہیے تو آپ منی مارکیٹ فنڈ کے اندر ڈالیں. تو مطلب اس میں کوئی میچورٹی پیریڈ ہے سچ؟ اس کے اندر میچورٹی پیریڈ ویسے تو میوچل فنڈ میں آئی تھنک سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ آج پیسے ڈالیں کل نکال لیں, اچھا, وداؤٹ اینی پینلٹی, کوئی آپ کو وہ نہیں لگتی پینلٹی. مگر اس کے اندر جو منی مارکیٹ فنڈس کا کیا ہوتا ہے کہ بیکاز وہ بہت اسٹیبل ہوتے ہیں, ان کے اندر اونچ نیچ نہیں ہوتی, والیٹیلیٹی نہیں ہوتی. تو جو شارٹ ٹرم آپ کے جو پیسے ہیں آپ وہ منی مارکیٹ فنڈس میں پارک کر لیں, بیکاز آپ کو اگر کبھی بھی نکالنے ہوں تو آپ یہ نہیں ہوگا کہ آپ نقصان پہ نکال رہے ہوں گے, رائٹ. جو آپ کو پتہ ہے اگر فار ایگزامپل آپ کے پاس ایسا کوئی پیسہ ہے جو آپ کہتے ہیں کہ میں نے ان دا نیکسٹ 18 مہینے اس کو مجھے ضرورت نہیں ہوگی, آپ اس کو پھر اسٹاک مارکیٹ فنڈس کی طرف ڈالیں. ٹھیک ہے, تاکہ آپ بیکاز وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ والیٹیلیٹی ہوتی ہے, والیٹیلیٹی یعنی پرائسز اوپر نیچے ہو سکتی ہیں. تو مگر اور وہ ایک لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کا گیم ہے, بیکاز اگر آپ جو بھی کہہ لیں کہ پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ 2017 ٹو 2023 جون تک بیچاری پھنسی ہوئی تھی, ٹھیک ہے نا, کہ اس نے مئی 2017 میں 52,000 کا پیک کیا تھا اور پھر یہ اسی رینج میں اوپر نیچے ہوتی گئی. کووڈ میں 30,000 پہ بھی کریش کر گئی تھی, پھر یہ اراؤنڈ 40-45,000 کے رینج میں گھوم رہی تھی. یہ پھر جب IMF کا پروگرام آپ نے جولائی 2023 میں سائن کیا, وہاں سے پھر یہ چلنا پھر سے شروع ہوئی اور آج ہم 65,000 پہ کھڑے ہیں. تو 5-6 سال تک یہ کچھ نہیں کر رہی تھی. تو ظاہر ہے بہت سارے انویسٹرز اکتا گئے تھے کہ یار یہ پیسے ڈالے ہوئے, مہنگائی دیکھو, ڈالر دیکھو کہاں جا رہا ہے, ہماری روپی کی ویلیو لو ہوتی جا رہی ہے ویڈیو, مگر اسٹاک مارکیٹ تو ہل کے ہی نہیں دے رہی. تو یہ ہوتا ہے اسٹاک مارکیٹس میں, ان کے سائیکلز آتے ہیں کہ دیر ول بی پیریڈس کے جہاں اسٹاک مارکیٹس نہیں چلتی ہیں, پیریڈس کے وہ 3 مہینے میں ہی وہ ساری کسر نکال دیتی ہیں, رائٹ. تو ہم نے جیسے دیکھا کہ بٹوین جولائی اینڈ ڈسمبر لٹرلی 4 یا 5 منتھس کے پیریڈ میں اسٹاک مارکیٹ 40,000 سے 65,000 کی ہو گئی. تو یعنی مور دین 50% ریٹرن ان جسٹ لائک 4-5 منتھس اس نے نکال کے دے دیا آپ کو. تو یہ بیسکلی ایک لانگ ٹرم پیشنٹس کی گیم ہوتی ہے کہ آپ اپنے پیسے ڈالیں اور آپ اپنی لانگ ٹرم سیونگز یا ریٹائرمنٹ کے اس کے حساب سے آپ اس کو نظر رکھیں, یا مے بی ناٹ ریٹائرمنٹ, شاید زیادہ میں نے بول دیا, جو نوجوان ہیں وہ کہیں گے آپ ریٹائرمنٹ کی بات کر رہے ہیں, مگر مے بی یو ہیو اے پلان کہ یار میں نے آگے جا کے گاڑی خریدنی ہے یا میں نے کچھ اور کرنا ہے, میں نے پڑھائی کرنی ہے, باہر جانا ہے. تو دیٹ از اے 5 year 10 year پلان جو آپ اپنے پاس اسٹاک مارکیٹ کے لیے رکھیں, بیکاز ہسٹورکلی آپ دیکھیں تو سب سے بہتر ریٹرن بیٹر دین منی مارکیٹ, بیٹر دین فکسڈ انکم, بیٹر دین ٹی بل اینڈ بانڈ, اور یہ سارے انسٹرومنٹ بیٹر دین ڈالر ہی اچھا آپ کو ریٹرن اسٹاک مارکیٹ دیتا ہے ان دا لانگ رن. جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ پاکستان کی ہسٹری ان دا لاسٹ 15, 20, 25, 30 ایئرز نکال کے دیکھیں گے نا, اور آپ کمپیئر شروع کریں کہ اگر میں نے 20 سال پہلے ڈالر لیا ہوتا, 20 سال پہلے میں نے اسٹاک مارکیٹ میں پیسے ڈالے ہوتے, یا 20 سال پہلے میں نے ٹریجری بل لیا ہوتا, اور آج اگر میں اس کی ویلیو دیکھتا تو اسٹاک مارکیٹ وڈ بی نمبر 1, ڈالر وڈ ناٹ بی نمبر 1. یہ ایک فیلسی ہے ہمارے یہاں کہ جی ڈالر میں پیسے ڈال دو سارے. میوچل فنڈ میں تھوڑا سا میں سمجھنا چاہ رہا ہاں بتائیں. مزید ہم نے بات کی منی مارکیٹ کی, اسٹاک مارکیٹ, تو جو پورٹ فولیو مینیجر ہے فار ایگزامپل اس کے پاس 1 ارب آ گیا, جی جی ٹھیک ہے, اب یہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے وہ 1 ارب کو کہاں انویسٹ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, مطلب کیا اس پیسوں سے کیا ہوتا ہے. میں یہ اکانومی کے پرسپیکٹو سے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ لوگوں نے مل کے 1 ارب دے دیا, ٹھیک ہے, تو اٹس لائک اس سے تو بہتر ہے کہ کنسنٹریشن آف ویلتھ ہو رہی ہے, گولڈ گھر میں رکھ دیا یا ڈالر رکھ دیا, اکانومی میں کوئی ہلچل نہیں ہو رہی جی. اس سے تو مجھے کچھ بہتر لگتا ہے کہ جی میوچل فنڈ پیسے آ گئے, اب وہ پیسے جا رہے کہاں انویسٹ ہوتے ہیں, اس پہ تھوڑی سی. بالکل. اس کے بعد دیکھیں اگین جو انویسٹر پیسہ دیتا ہے جنرلی میوچل فنڈ والوں کو, وہ پہلے بتاتا ہے کہ اس نے کس فنڈ کے اندر انویسٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ڈفرینٹ کیٹیگوری آف فنڈ ہوتی ہے, فرام لو رسک ٹو ہائی رسک. ٹھیک ہے, تو اگر ہم اسپیکٹرم پہ چلیں, منی مارکیٹ فنڈ ہوتا ہے, پھر انکم فنڈز ہوتے ہیں,
پھر ایسٹ ایلوکیشن فنڈ ہوتے ہیں, پھر اسٹاک فنڈ ہوتے ہیں. اس کا کنونشنل ورژن بھی ہوتا ہے, ان کے شریعہ کمپلائنٹ ورژن بھی ہوتے ہیں. تو کنونشنل منی مارکیٹ فنڈ بھی ہوگا, اس کے ساتھ دوسری کیٹیگری شریعہ کمپلائنٹ منی مارکیٹ فنڈ, نارمل انکم فنڈ, شریعہ کمپلائنٹ انکم فنڈ. تو یہ ڈفرینٹ کیٹیگریز بنی ہوئی ہیں. ناؤ آپ اپنے رسک ایپیٹائٹ دیکھ کے, اپنے ریٹرن آبجیکٹیو دیکھ کے, اپنا ٹائم ہورائزن دیکھتے ہوئے آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ میں نے کس کیٹیگری آف انویسٹمنٹ میں جانا ہے. تو فار ایگزامپل کوئی ہے سم ون ینگ 20-22 سال کا, وہ کہہ رہا ہے کہ آئی وانٹ ٹو اسٹارٹ بلڈنگ مائی پورٹ فولیو انویسٹمنٹس کا. تو جنرلی ہم کیا ریکمینڈ کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ جی آپ ابھی 20 سال کے ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ کے پاس ٹائم ہے, از آن یور سائڈ, اور آپ کے پاس ابیلٹی ٹو ٹیک رسک ہے. بیکاز آپ کے پاس جو خرچے آنے ہیں, چاہے وہ آپ نے شادی کرنی ہے, یا آپ کے بچے ہونے ہیں, یا آپ کو کوئی ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز آنے ہیں, یا آپ کی ریٹائرمنٹ کے بعد, یو ڈو ناٹ نیڈ منی ناؤ. آپ کو پیسوں کی ضرورت ہوگی 10, 15, 20, 30, 40 سال بعد. دیٹ مینز یور ابیلٹی ٹو ٹیک رسک از دا ہائیسٹ. جتنی آپ کی ایج ہوتی جاتی ہے, آپ کی ابیلٹی ٹو ٹیک رسک کم ہوتی جاتی ہے. بیکاز جو بندہ ہے والیٹیلٹی برداشت کرنے کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے وہ ایج کے ساتھ کم ہو جاتی ہے, بیکاز آپ کے پاس ریکوری ٹائم کم ہوتا ہے. کھونے کو بہت کچھ ہوتا ہے. بالکل بالکل. اینڈ دا تھنگ از کہ اس کے اندر بیسک وہ سمجھیں گیا ہے کہ اگر مارکیٹ کریش ہو گئی اور میں 25 سال کا انویسٹر ہوں, میرے پاس 30 ایئرز ہیں ٹو ریکور. مگر اف آئی ایم 60 ایئرز اولڈ اور میرا پیسہ ساتھ اسٹاک مارکیٹ میں ہوا, مارکیٹ کریش ہو گئی, اب میں کہاں جاؤں؟ مجھے تو پیسے آج چاہیے, بیکاز میں ریٹائر ہو چکا ہوں, میرے پاس سیلری نہیں ہے, میرے میڈیکل ایکسپینسز ہیں بیکاز میں بیمار ہوں, میرے بچے کے ایکسپینسز ہیں, وہ کالج جانا ہے, شادی کرانی ہے بچے کی. تو یو ہیو ٹو ٹیک ان ٹو کنسیڈریشن یور انڈیویجول سرکمسٹانس. مگر اگر سپوز ہم لے کے چلیں کہ جی کوئی 20-25 سال کا بندہ ہے, جاب کر رہا ہے یا وٹ ایور, یونیورسٹی سے نکلا ہے, وہ کہہ رہا ہے میں نے انویسٹنگ کرنی ہے, سیونگ کرنی ہے اپنی, ہم اس کو کیا ریکمینڈ کریں گے؟ ہم اسے کہیں گے تم اسٹاک مارکیٹ میں ڈالو, بیکاز تمہارے پورٹ فولیو کو گرو کرنا ہے, اور گروتھ کے لیے بیسٹ آپشن اسٹاک مارکیٹ ہے ان دا لانگ ٹرم, اور تمہارے پاس ٹائم ہے ٹل ریٹائرمنٹ, 30 سال ہیں, 40 سال ہیں, تو تمہاری ایپیٹائٹ فار رسک ہائیسٹ ہے ابھی, تو آپ اسٹاک مارکیٹ کی طرف جائیں. تو ہم اس کا پیسہ اسٹاک مارکیٹ کے اندر فنڈ کے اندر ڈالیں گے. اب اسٹاک مارکیٹ فنڈ کے اندر جب وہ آتا ہے, تو جو فنڈ مینیجر ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ پورٹ فولیو یا وہ جو انویسٹمنٹ ویکل جو فنڈ ہم نے بنایا ہوا ہے, وہ ہم نے اسٹاک مارکیٹ انویسٹنگ کے لیے بنایا ہوا ہے, تو وہ اسٹاک مارکیٹ کے اندر ہی ڈپلوائے ہوگا. ٹھیک ہے نا, جو بھی انفلو آئے گا, جو بھی آؤٹ فلو ہوگا, وہ آپ کا اسٹاک مارکیٹ کی طرف یا تو انویسٹ ہوگا یا وہاں سے نکالا جائے گا. تو جو اسٹریٹجیز ہوتی ہیں فنڈ مینیجرس کی, پورٹ فولیو مینیجرس کی, وہ اپنے ہر فنڈ کے لیے انہوں نے بنائی ہوئی ہوتی ہیں. تو اسٹاک مارکیٹ فنڈ کے لیے انہوں نے اسٹریٹجی کیا بنائی ہوئی ہوگی, یا وہ کیا ڈیسیجنس اس میں لیتے ہیں؟ وہ یہ ڈیسیجنس لیتے ہیں براڈلی, ون کہ جی میکرو اکانومی لیول پہ کیا چیزیں ہو رہی ہیں, وہ اس کے اوپر ایک دھیان بناتے ہیں کہ جی انٹرسٹ ریٹ اوپر جا رہا ہے, نیچے جا رہا ہے, لیکوڈیٹی کیسی ہے, ڈالر کا ریٹ کیا ہوگا, ڈیفیسٹ کیا ہوں گے, ایکسیٹرا ایکسیٹرا. وہ اپنا ایک تھیسس بناتا ہے کہ جی یہ میرا تھیسس ہے. پھر وہ دیکھتا ہے کہ اچھا جی فار ایگزامپل اگر اس نے یہ دھیان بنایا کہ جی انٹرسٹ ریٹ اوپر جائیں گے اور روپیہ کے اوپر پریشر ہوگا, تو میں کیا کروں گا ایز اے فنڈ مینیجر, میں کہوں گا کہ یار میں نے اب ان سیکٹرز میں انویسٹ کرنا ہے جو ہائر انٹرسٹ ریٹ سے یا تو فائدہ اٹھا لیں یا ایٹ لیسٹ ان کو نقصان نہ ہو. صحیح. اور ان کمپنیز میں نے جانا ہے جن کے پاس ڈالرائزڈ ریونیوز ہوں. ٹھیک ہے نا, تو اب میں ان سیکٹرز کو دیکھنا شروع کروں گا. ٹھیک ہے نا, پاکستان میں شاید وہ سیکٹرز ہیں کہ جیسے اس پرٹیکولر جو میں نے اگزامپل دیا ہے کہ آپ کہیں گے شاید آئل اینڈ گیس کمپنیز میں انویسٹمنٹ کروں گا, میں بینکس کے اندر انویسٹمنٹ کروں گا, میں شاید فرٹیلائزر کمپنیز کے اندر انویسٹ کروں گا. ان کمپنیز کا جو تعلق اکنامک سائیکل سے کم ہے, یہ ان کے بزنس ماڈلز ریلیٹیولی انٹیکٹ رہتے ہیں. یعنی اگر معیشت اوپر نیچے گروتھ ریٹ ہو رہا ہے تو او جی ڈی سی اینڈ پی پی ایل اینڈ فوجی فرٹیلائزر کی ارننگس پہ کم اثر پڑے گا. ٹھیک ہے نا, ایز اپوز ٹو اے کمپنی لائک ہونڈا یا انڈس موٹرز یا ٹویوٹا جو بہت سکلکل ہیں. ٹھیک ہے نا, تو وہ دے آر مور ریلیٹڈ ٹو گروتھ اینڈ کنزیومر. تو یہاں میرا اگر ویو ہے کہ جی روپیہ ویک ہوگا, پریشر ہوگا, تو کمپنیز لائک او جی ڈی سی اینڈ پی پی ایل, ان کی جو پروڈکٹ پرائسنگ ہے, بیکاز وہ آئل اینڈ گیس بیچتی ہیں, وہ ڈالرز میں پرائسڈ ہوتا ہے. تو اگر روپیہ ٹوٹے گا اور ڈالر کی وجہ سے, تو ان کی ایٹ لیسٹ روپیز میں ارننگز بڑھتی جائیں گی, بیکاز دیئر پروڈکٹ از ڈالرائزڈ, رائٹ. تو وہ اسٹریٹجی بنتی ہے. پھر آپ اپنی سیکٹر ایلوکیشنز کرنا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کہ میں نے آئل اینڈ گیس سیکٹر میں 20% ڈالنا ہے, فرٹیلائزر میں 15, بینکس میں 30. آپ نے اپنا پورٹ فولیو بنانے ہے سیکٹر وائز. پھر اس کے اندر جنرلی کیا ہوتا ہے کہ جو ریسرچ ٹیمز اور یہ جو اینالسٹ ہوتے ہیں, یہ کہتے ہیں اچھا جی یہ سیکٹر ہم نے ایلوکیشنز بنا لی, اب اس سیکٹر میں ہم بیسٹ کمپنیز
चूज़ करते हैं। ठीक तो है। हम कहेंगे अच्छा यार मैंने बैंक्स में 30% डाला, बैंक्स के अंदर कौन से बेस्ट बैंक्स हैं जिनके अंदर मैंने काम करना है। तो फॉर एग्जांपल अगर राइजिंग रेट एनवायरनमेंट है, मैं कहूँगा कि जी यार इस्लामिक बैंक्स जो है ना, ये अपने डिपॉजिटर्स को अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देते, नहीं या रेट ऑफ प्रॉफिट, सॉरी So- सॉरी तो वो अच्छा नहीं देते। तो इसका मतलब है कि राइजिंग रेट एनवायरनमेंट में इनको फ़ायदा ज़्यादा होगा, बिकॉज होगा क्या कि इनकी जो लेंडिंग होगी वो हायर रेट्स पे होती जाएगी, मगर ये अपने डिपॉजिटर्स को उस हिसाब से कॉम्पनसेट नहीं करेंगे, तो इनका स्प्रेड बढ़ जाएगा। तो यार इस्लामिक बैंक में मैं प्रेफरेंस दूंगा, राइट। तो ये सब फिर वो स्टॉक सिलेक्शन स्टार्ट हो जाती है, ठीक हो गया। राइट। तो ये बेसिकली दिस इज हाउ यू डू इट। इसको हम कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच, कि जी आपने पहले इकोनॉमी देखी, इकोनॉमी का देखा कि क्या डायरेक्शन है, उससे फिर आपने सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए कि कौन से सेक्टर्स सही। फायदा होगा या वो डिफेंसिवली प्लेस्ड हैं, और फिर आपने उसके अंदर फिर कंपनीज चूज करना शुरू करी बेस्ड ऑन द डायनामिक्स। तो ये इस तरह बेसिकली जो है फंड मैनेजर काम करता है। नहीं, अंडरस्टूड। पाकिस्तान जो अवाम है जी जी वो, जैसा आपने कहा, मैं बड़ी वीडियोस आई, डॉलर लेके रख लो यार, डॉलर ऊपर जाएगा, गोल्ड पे जी। एक हिस्टोरिकली हम करते आ रहे हैं। मेरा उससे थोड़ा सा इख्तिलाफ इस पर्सपेक्टिव से, इकोनॉमिकली होता है कि आप यार पैसा रोक रहे हो, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, इट्स नॉट अ सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ। तो ऐसी कौम को कैसे मनाया जाता है कि यार निकलो और इन्वेस्टमेंट करो, और स्पेशली जब आप दूसरी तरफ देखें 22-23% मिनिमम आपको अगर जी। इंटरेस्ट मिल रहा है, तो लोग कहते हैं अच्छा करोड़ रुपया है मेरे पास, बैंक में रखो यार, 22-23% कोई कम तो नहीं है, ठीक है, तो वो आ रहा है। तो ऐसे में इकोनॉमी का पहिया चलाने के लिए फंड्स में या वेल्थ में इन्वेस्टमेंट के लिए हाउ डू यू कन्विंस? सो आई थिंक द फर्स्ट थिंग इज कि ज़ाहिर है इसके अंदर आवाम का, आई थिंक मैं कहूँगा कम कसूर है, प्रॉब्ली हमारे पॉलिसी मेकर्स का ज़्यादा कसूर है। सही। हमने हमेशा क्या किया है कि हमने डॉक्यूमेंटेड एंड रेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट को हमने पेनलाइज किया है, हाँ। और जो ब्लैक या ग्रे या अनडॉक्यूमेंटेड इन्वेस्टमेंट या प्रोजेक्ट या बिजनेस को हमने हमेशा उसको इनकरेज किया है। तो जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जब हम बात करते हैं तो दैट अप्लाइज टू ऑल ऑफ दीज थिंग्स। लाइक फॉर एग्जांपल आप आज जाएं, बिकॉज रियल एस्टेट इज अ वेरी और हैज बीन हिस्टोरिकली बहुत पॉपुलर ये व्हीकल है, और आप किसी से भी बात करें 9 टाइम्स आउट ऑफ 10 वो बंदा कहेगा यार मैंने रियल एस्टेट करना है, ये आप स्टॉक मार्केट ये सब बेकार ऐसे चीज़ ही है, राइट। और उन सबके पास स्टोरीज हैं कि जी मैंने प्लॉट इतने का लिया था और इतने का बेचा और ऐसे बना, और दादा ने नहीं लिया था, हाँ तो बिल्कुल उसी उन्होंने वजह से हम गलती गरीब करी। रह गए। बिल्कुल वो ये कहते हैं कि जी वो डीएचए में वो 1990 में वो जी वो 2 लाख रुपए का प्लॉट था, वो आज 20 करोड़ रुपए का है और दादा ने बेच दिया था 4 लाख रुपए में। ऐसे तो इस तरह की सबके पास स्टोरीज होती हैं। तो इसके अंदर क्या है कि अब फॉर एग्जांपल इफ़ यू गो टुडे और आप जाके किसी हाउसिंग सोसाइटी में जाके वाइट यानी डॉक्यूमेंटेड पैसों के साथ पेमेंट करने की कोशिश भी करें, तो वो भी आपकी शक्ल देखेंगे कि आप कौन है भाई, क्या मसला है आपको, ओपन फाइल पे नहीं चल रहे हैं, बिल्कुल प्रॉपर ट्रांसफर करना बिल्कुल चाह बिल्कुल। तो हमने खुद इन्वायरमेंट ऐसा बनाया हुआ है ना कि इफ़ यू वांट टू पे टैक्सेस, यू वांट टू बी डॉक्यूमेंटेड, आपको बैंकिंग सिस्टम के अंदर रह के काम करना है, आपको अपनी चीज़ें डॉक्यूमेंट करानी है, हमने वहाँ पे मुश्किलात बनाई हुई है कि आप इसके पास जाओ, इससे अप्रूवल लो, ये करो वो करो, इसको पैसे खिलाओ वो करो, कि बंदा वो बाद में ये कहेगा कि यार मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ। एज अपोज टू कि ये जो अनडॉक्यूमेंटेड जो डेड सेक्टर्स हैं, कि जे अगर आप कोई प्लॉट ऑफ लैंड आज लेते हैं, दैट्स अ डेड इन एसेट, बिल्कुल, राइट। उसके अंदर कुछ नहीं हो रहा, उसके अंदर उसकी जो वैल्यू क्यों बढ़ रही है, बिकॉज जो ब्लैक मनी पीछे से वो स्पेक्यूलेटिव एक एलिमेंट आ रहा है, और वो बेसिकली वो ब्लैक मनी उसकी वैल्यू को पंप कर रहा है, मगर उसकी अपनी कोई प्रोडक्टिव यूज नहीं है इस मुल्क के लिए कोई फायदा नहीं। बिल्कुल। तो हाउ डू यू ड्राइव पीपल टुवर्ड्स प्रोडक्टिव डिप्लॉयमेंट या डॉक्यूमेंटेड सेक्टर्स? यू हैव टू क्रिएट द एनवायरनमेंट, आप लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, राइट। कि जैसे अभी म्यूचुअल फंड्स के लिए एक अच्छी चीज़ होती थी, टैक्स क्रेडिट होता था, ठीक है, कि आप इन्वेस्टमेंट करें, आप अप टू 20% रिबेट ले लें अपने टैक्स पे, अच्छा, ठीक है ना। अब आप लोगों को ये चीज़ बताएं, वो कहते हैं हम तो टैक्स ही नहीं देते मगर ये एक अच्छी चीज़ थी। अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर के बजट में ये चीज़ आपने वापस खत्म हो गई, खत्म कर दिया आपने, फिर आप क्या करें, टैक्स क्रेडिट नहीं होगा। तो वो एक वो जो अपफ्रंट इंसेंटिव था, क्या ठीक है यार ये अच्छा, ये एक मुझे अपफ्रंट बेनिफिट नजर आ रहा है कि ठीक है बाद में रिटर्न हो ना हो वो तो बंदा इन्वेस्ट करके ही देखता है, बट एटलीस्ट अपफ्रंट यार 20% मैं अपना टैक्स, अगर मैंने कंपनीज के लिए बड़ा फायदेमंद है, कंपनीज के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए, कि अगर मैं साल का अगर लाख रुपए टैक्स देना तो मुझे 20,000 रुपए वापस मेरी जेब पे अपफ्रंट मिल रहे हैं यार, इज वेरी गुड।
تو وہ آپ نے انسینٹیو آپ نے واپس لے لیا. تو آئی تھنک انکریجنگ پیپل وانٹ ٹو انویسٹ اینڈ انویسٹ فار دا لانگ ٹرم. یہ ہمارے پالیسی میکرس کا مین کام ہے کہ جی آپ ایسا انوائرمنٹ کریٹ کریں تاکہ لوگ خود بھی اسی طرف جائیں. آپ انسینٹیو اسٹرکچرز ایسے جب کریٹ کریں گے اور آپ ڈس انسینٹیوائز کریں گے بلیک یا گرے یا انڈاکیومنٹڈ انویسٹمنٹ کو, تو جب ہی لوگ اس طرف جائیں گے. اگر آپ نے کھلا کھاتا چھوڑا ہوا ہے کہ جی یہاں پہ کرو گے تو ٹیکس بھی دو گے اور آپ سے 10 لوگ سوال پوچھیں گے, یہاں پہ کرو گے تو نہ ٹیکس دو گے اور کوئی سوال بھی نہیں پوچھے گا, تو اٹس این ایزی چوائس. لوگ کہاں جائیں گے؟ فائنانس منسٹر جی اس پروفیشن کے بندے کو ہونا چاہیے. یہ ایک بہت اکانومسٹ, ڈیپ سی ایف سوال اے, ہے. آئی تھنک اس کے اندر ایک ہے ہم لوگ نے ایکسپیریمنٹس آئی تھنک کافی کر کے دیکھ سارے لیے کر ہیں, لیے. سارے کر لیے ہیں آپ فرام اے ٹو زی. بینکر کا کہہ رہے تھے, 2 بینکرز تو رہ چکے ہیں بالکل بالکل پاسٹ میں. ہاں بالکل پاس میں رہ چکے ہیں. اکاؤنٹنٹس بھی ہم نے دیکھے ہیں, بینکرز بھی دیکھے. آئی تھنک اس کے اوپر دیکھیں دیز آر بڑی اس کے اوپر چیزیں ہیں. دا ون تھنگ آئی ول سے از دیٹ کہ ہم لوگ جنرلی جو ہیں بہت انڈیویجول کے اوپر فوکس کرتے ہیں, رائٹ. یہ ہمارے یہاں آئی تھنک ایک ٹینڈنسی ہمیشہ ایک ہم سیویئر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہمارا کوئی لیڈر آئے گا, ہاں بالکل ہمارا ایک مسائل آئے گا, وہ ہمیں بچا لے گا, ہم جتنے بھی برے ہیں وہ ہمیں اٹھا کے پہنچا دے گا. بالکل. تو وہ آئی تھنک ہمارے یہاں ہم سسٹم پہ, رول آف لا, انسٹیٹیوشنس کے اوپر ہم کہتے ہیں یہ سب بیکار چیزیں ہیں, ان کے اوپر ہم زیادہ نہیں رکھتے. جبکہ اگر آپ نے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ اینڈ گروتھ کرنی ہے تو آپ کو کوئی انڈیویجول نہیں کرا سکتا, آپ کو سسٹم کرا کے دے گا, رائٹ. چاہے وہ آپ کمپنی لیول پہ بات کریں یا آپ گورنمنٹ لیول اینڈ کنٹری لیول پہ بات کریں, جب تک آپ کے سسٹم اسٹرانگ نہیں ہوں گے تو آپ گروتھ نہیں کر سکتے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ فائنانس منسٹر یس از امپورٹنٹ بیکاز ان کے پاس پاور ہوتی ہے, اتھارٹی ہوتی ہے, جو صحیح بندہ ہو ہی کین push things in the right direction. مگر that's not the solution also, right. The solution is کہ آپ نے جو اپنے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو آزاد کرنا ہے, اور آپ کی جو انٹرونشن ہر جگہ جہاں ہوتی ہے اور جو ایک اوور لیپنگ آف یہ جو پاورز ہیں ان کو آپ نے ختم کرنا ہے. تو فار ایگزامپل آپ چھوٹی چھوٹی ایگزامپلز لینا شروع کر دیں کہ فار ایگزامپل پیٹرول پرائسز کی نوٹیفیکیشن ہم دیکھتے تھے جی فائنانس منسٹر یا پرائم منسٹر نوٹیفائی کرتے تھے آ کے ٹی وی پہ. یہ کس ملک میں ہوتا ہے کہ جی پرائم منسٹر یا فائنانس منسٹر آ کے کہے گا کہ جی پیٹرول کی پرائس, میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ دس از اسٹرینج. یا فار ایگزامپل گیس یا بجلی کی پرائس جو ہے وہ جو نوٹیفیکیشن یا جو کیلکولیٹ کری نیپرا نے یا اوگرا نے یا جو بھی اس کا ادارہ ہے, دے ہیو ٹو ویٹ فار دا نوٹیفیکیشن فرام دا گورنمنٹ کہ وہ اپروو ہو کے امپلیمنٹ ہو. یہ دنیا میں نہیں ہوتا. دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ جی پیٹرول کی پرائس کیلکولیٹ اس نے کری, اس نے ادارے نے کہ جی اتنی انٹرنیشنل پرائس تھی, اتنا اسپریڈ تھا, اتنا ریفائننگ مارجن تھا, اس کے اوپر ٹیکس میں نے اتنا ٹک ٹک کر کے لگا, یہ کیلکولیٹ کر کے دے دیے, نوٹیفائی ہو گیا آٹومیٹک. لیکن دنیا نے بار بار آئی ایم ایف کو پیسے بھی تو واپس نہیں کرنے ہوتے نا. تو آپ کی گورنمنٹ جب بار بار آئی ایم ایف کو پیسے واپس کرنے ہیں تو وہ تو سب سے آسان حل یہی ہے کہ پیٹرول پہ لگا دو پیسے. پیٹرول پہ ایکچولی آئی ڈونٹ ڈس ایگری ود دیٹ کہ پیٹرول پہ شاید ٹیکس ہونا چاہیے, زیادہ ہونا چاہیے. بالکل آپ زیادہ کرتے پبلک ٹرانسپورٹ بھی تو دینا پھر. بالکل کمپلیٹلی اگریڈ. لائک فار ایگزامپل دیکھیں ہم نے کیا کیا, ہم نے پیٹرول پہ سبسڈی دی 2 سال پہلے, ہم نے دی تھی نا. پیٹرول ہم نے سستا کر دیا ریکور نہیں ہو رہا ابھی تک. اس سے کیا ہوا کہ آپ کا آئی ایم ایف کا پروگرام بگڑ گیا تھا. اس سبسڈی کا فائدہ کس نے اٹھایا؟ جو بیچارہ جو بندہ بائک میں جا رہا ہے, جو 4 لیٹر ڈلوا رہا تھا, یا جو لینڈ کروزر میں جا کے 100 لیٹر ڈلوا رہا تھا. فائدہ کس نے لیا اس سبسڈی کا؟ اگر میں ہولسٹکلی دیکھوں, آپ نے مے بی few $100 billion آپ نے اس سبسڈی میں اڑا دیا. بیکاز میں کراچی سے ہوں, آنیسٹلی اگر آپ وہ 150 یا 200 ارب یا جتنے بھی آپ نے اسپینڈ کیے اس سبسڈی میں, آپ کراچی کے لیے ایک ورلڈ کلاس پبلک ٹرانسپورٹیشن سسٹم کھڑا کر دیتے ہیں ان پیسوں میں. اور پھر آپ کی جو پیٹرول کی ریکوائرمنٹ فار دا نیکسٹ سیورل ڈیکیڈز پرماننٹلی کم ہو جاتی ہے جو ہم امپورٹ کرتے ہیں. تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ جو گورنمنٹ یا جو انسٹیٹیوشنل جو اسٹرینتھ یا جو انڈیپینڈنس ہے یہ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ بیکاز جب گورنمنٹ اس طرح کے ڈیسیجنز دیتی ہے وہ آخر میں آپ کو آئی ایم ایف کی طرف ہی لے کے جاتی ہے. یہ ڈیسیجنز یہ آپ کو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ڈیفیسٹس پیدا کرتے ہیں, خسارہ پیدا کرتے ہیں, اینڈ دے فورس یو انٹو اے کرائسس. جبکہ اگر آپ مارکیٹ پرائسنگ الاؤ کریں, آپ انڈیپینڈنٹ کریں انسٹیٹیوشنس کو, آپ انفراسٹرکچر اسپینڈ کریں, آپ فوکس کریں کہ یار اگر میں نے پیٹرول ہے یہ میرے لیے ایک پریشیس کموڈٹی ہے, میں امپورٹ کرتا ہوں, ڈالرز اس کے اوپر استعمال کرتا ہوں, تو اس کا موسٹ ایفیشینٹ یوز کیا ہے؟ اس کا موسٹ ایفیشینٹ یوز یہ ہے کہ میں لوگوں کو کیا کہتے ہیں لینڈ کروزرز دے دوں, اور میں پیٹرول سبسڈائز کر دوں, اور میں گاڑیوں
پرائیویٹ کارز کو میں انسینٹیوائز کروں, یعنی آٹو مینوفیکچررز کو, اور وہ مینوفیکچرر تو ہی نہیں, وہ اسمبلرز ہیں, ان کو میں انسینٹیوائز کروں, یا میں اس پیسے کو لے کے میں پبلک ٹرانسپورٹ بناؤں, میں بسز بناؤں, میں میٹروز بناؤں, یا جو بھی آپ کے پاس پلان ہے, اور میں کوشش کروں کہ لوگ کم سے کم گاڑیاں استعمال کریں. سنگاپور میں کیا ہوتا ہے, وہاں پہ گاڑی لائسنس لینا, گاڑی کی رجسٹریشن کرنا, وہ انہوں نے شاید $1-2 لاکھ کی کر دی ہے, کہ صرف جو سب سے امیر بندہ ہوگا وہی گاڑی چلائے گا, رائٹ. تو دیو میڈ اٹ ہارڈ کہ صحیح ہے, باقی سب پبلک ٹرانسپورٹ پہ جائیں. کنجیشن چارجز ہیں, آپ بالکل شہر میں نہیں جا سکتے. بالکل, گاڑی وہ کہتے تھے لینا آسان ہے, ہاں رکھنا جو ہے نا. بٹ دا تھنگ از ہمارے یہاں کیا ہوگا کہ وہ چارجز لگا دیں گے مگر پیچھے سے بندے کو وہ فیسلٹی نہیں دیں گے. یہ ہمارے یہاں یہی ہوگا نا, وہ دیکھیں گے, وہ کوئی پڑے گا, یار دیکھو لنڈن میں آپ نے جو بات کی کنجسشن چارجز ہیں, اچھا یار ہم چلو کراچی میں لگا دیں, لاہور میں لگا دیتے ہیں, مگر اس کے پیچھے کوئی بس وس نہیں چلائے گا, کوئی میٹرو نہیں چلائے گا, وہ سب ٹیکس لگا کے بھول جائیں گے. تو آئی تھنک پوائنٹ یہی ہے کہ ایک جو انسٹیٹیوشنل انڈیپینڈنس از ویری امپورٹنٹ. تو ہم جب انڈیویجولس پہ فوکس کرتے ہیں تو پھر ہم انسٹیٹیوشنس کو اپنے بھول جاتے ہیں, اور ہم نے آئی تھنک لاسٹ 30-40-50 ایئرس میں ہم نے اپنی کسی انسٹیٹیوشن کو ڈیولپ ہی نہیں کیا, وچ از وائی آئی تھنک ہم لوگ شاید آج اس مرحلے پہ پہنچے ہیں. اچھا, اس میں مجھے یہ بتائیں, ہم پروفیشن کی چلیں بات کر ہی رہے ہیں, تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی نا ایک خواہش ہوتی تھی بڑے ہو کے CFA بننا ہے, ٹھیک ہے, تو ویسی آڈینس کے لیے کہ یہ CFA آپ ماشاء اللہ یو آر CFA, اینڈ یہ ہے کیا, اور از اٹ اے ریکوائرمنٹ کہ فنڈ مینجمنٹ کرنی ہے یا ویلتھ مینجمنٹ کرنی ہے تو فنڈ مینیجر کے پاس یا فار ایگزامپل ہونا چاہیے. تو CFA اس کو بیسکلی اٹ اسٹینڈس فار چارٹرڈ فائنینشیل اینالسٹ, تو یہ ایک بیسکلی پروفیشنل سرٹیفکیشن ہوتی ہے جو آپ کرتے ہیں, اینڈ مینلی ٹو ڈو ود انویسٹمنٹ مینجمنٹ, پورٹ فولیو مینجمنٹ کا اس کا فوکس ہوتا ہے, فائنینشیل اسٹیٹمنٹ انالیسس, کیپٹل مارکیٹس ایکسیٹرا. تو اس کو جنرلی ہماری فیلڈ میں جو ایسٹ مینجمنٹ, پورٹ فولیو مینجمنٹ, انویسٹمنٹس, اور یہ جو کیپٹل مارکیٹس کی جو ہمارا جو سیکٹر ہے, اس کے اندر یہ گولڈ اسٹینڈرڈ جنرلی گلوبلی سمجھا جاتا ہے کہ جی ایک کوالیفیکیشن ہے وچ gives you at least gives the people جو آپ کے سامنے ہیں, کلائنٹ ہے, امپلائر ہے, جو بھی ہے, کانفیڈنس کہ یار اس بندے نے کچھ پڑھا ہے, کچھ سیکھا ہے, he knows what he's doing. But it is by no means a requirement. It does not at all mean کہ جی جو بندہ CFA کرتا ہے کہ وہ اچھا فنڈ مینیج کرے گا یا وہ اچھے ریٹرن بنا کے دے گا. میرے حساب سے, اور جو میں نے in my جو میں نے almost 15 years اور مجھے کام کرتے ہوئے ہو گئے ہماری فیلڈ میں, the most important thing to be successful is temperament. اچھا, آپ کا کیا ہے کہ آپ اپنی ایموشنز کو کس طرح ہینڈل کرتے ہیں, بیکاز مارکیٹ جو ہے وہ کسی کی نہیں ہوتی, اس کا اتار چڑھاؤ جو ہے, اگر آپ کو کوئی کہتا بھی ہے کہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کیا ہے, وہ اس کے پاس نہ جائیں, وہ جھوٹ بول رہا ہے آپ سے. تو جب مارکیٹ اوپر جا رہی ہوتی ہے اور آپ لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں آپ کے دل میں کہ جی میرے پیسے بن رہے ہیں, اور جب مارکیٹ نیچے جا رہی ہوتی ہے اور آپ کا پورٹ فولیو تباہ ہو رہا ہوتا ہے, ان دونوں ٹائموں پہ آپ اپنے ایموشنس کو کس طرح ہینڈل کرتے ہیں اور اپنے پورٹ فولیو کو کس طرح ہینڈل کرتے ہیں, دیٹ از دا سنگل موسٹ امپورٹنٹ تھنگ فار یو اینڈ یور انویسٹرز جو آپ کے کلائنٹس ہیں. تو میرے حساب سے مور دین اینی کوالیفیکیشن, مور دین اینی آپ انٹیلیجنس یا کچھ بھی آپ بات کر لیں, بندے کا اگر ٹیمپرامنٹ نہیں ہے, میں نے بہت لوگ دیکھے ہیں ان مائی کریئر جو بیکاز جنرلی جو آپ دیکھتے ہیں ہمارے یہاں جو پروگریشن ہوتی ہے کہ بندہ کو یہ رسپانسبلٹی دی جاتی ہے کہ آپ پیسے مینیج کرو, یہ ہمارے یہاں ایک وہ ہوتی ہے کہ جی اٹس این اے ویری امپورٹنٹ پوزیشن کہ یہ بندہ پیسے مینیج کر رہا ہے, ہی از میکنگ دا کال کہ پیسے کہاں لگانے ہیں, کس طرح لگانے ہیں, اس نے کمپیٹ کرنا ہے اپنے پیئرس سے بھی جو دوسری فنڈ مینیجر کمپنیز ہیں, مارکیٹ سے بھی کمپیٹ کرنا ہے. تو اس بندے کو آپ پیسے کس بیسس پہ دیتے ہیں, اس کا ظاہر ایک بیک گراؤنڈ ہے, اس کا ٹریک ریکرڈ ہے, اس کا ایک ٹیمپرامنٹ ہے, آپ دیتے ہیں. اینڈ آئی آفن سین کہ جو ہم لوگ کے یہاں جو ٹریک ہوتا ہے وہ جنرلی ہوتا ہے کہ لوگ ریسرچ آ کے کرتے ہیں, دیٹ از ہاؤ دے گیٹ اسٹارٹیڈ, کہ آپ آتے ہیں, آپ ریسرچ اینالسٹ بنتے ہیں, آپ ڈفرینٹ سیکٹرس کو اسٹڈی کرتے ہیں, کمپنیز کو اسٹڈی کرتے ہیں, ایک آپ کا ایک نالج بیس بنتا ہے, ایک آپ کی اسکل سیٹ بنتی ہے کہ اینالائز کیسے کرتے ہیں کمپنی کی پروفیٹیبلٹی کو, اس کی ٹریجیکٹری کو, اس کی فیوچر کو, مینجمنٹ کو کیسے اسیسمنٹ کی جاتی ہے. اینڈ دین آفٹر دیٹ یو گیٹ اے پروگریشن ویئر سم پیپل دین موو ان ٹو پورٹ فولیو مینجمنٹ کہ جی میں فنڈ مینیج کرنا چاہتا ہوں اب, اور میں ڈیسیجن لوں گا کہ جی میں نے کس طرح پیسے لگانے ہیں. مگر آفن میں نے دیکھا ہے کہ وہ جو ریسرچ والے ہیں, چاہے وہ ریسرچ اینالسٹ کتنا بھی اچھا ہو, وہ چیمپئن ہوگا اپنے سیکٹر کا, ہی ول نو اٹ ان سائڈ اینڈ آؤٹ, مگر جب وہ ڈیسک پہ آ کے بیٹھ کے اس کو ڈیسیجن کرنا ہوتا ہے کہ میں نے 10 کروڑ یہاں لگانا ہے, میں نے 20 کروڑ اس کو پوزیشن بنانی ہے, وہ ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں. تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ مور دین
any kind of skill or جو آپ کا analytical ability, آپ کا ٹیمپرمنٹ میٹرز. بٹ آئی ول سے دس کہ چاہے وہ سی ایف اے ہے, چاہے آپ کا پاسٹ ایکسپیرینس ہے, یا آپ نے جو ریسرچ میں کام کیا ہوا ہے, یہ سب ٹولز ہیں آپ کے لیے. اور پرابیبلٹی آف سکسیس آپ کو شاید ان چیزوں سے مل سکتی ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک اسٹرانگ بیک گراؤنڈ ہے, آپ کے پاس ایک اسٹرانگ انڈرسٹینڈنگ ہے, آپ کا نالج بیس ہے, ایکسپیرینس ہے, تو آپ کے لیے ریلیٹیولی آسان ہوگا اپنا ٹیمپرامنٹ اور ایموشنس کو ان چیک رکھنا. سو آئی تھنک اس میں کہیں نہ کہیں جتنا اسٹرانگ آپ کا گروپ ہے اٹ آلسو میٹرس. بالکل. کمپنی فنڈ مینیجر جتنا مرضی ہو, پیچھے بیک ہی کوئی نہ ہو. بالکل. تو جسٹ آن دا کلوزنگ تھاٹس کہ لیکسن انویسٹمنٹ کے پاس کتنا بڑا پورٹ فولیو ہے یا اب ماشاء اللہ سے دیکھیں, ہم نے اسٹارٹ کیا تھا 2008-9 میں. اچھا. تو اب ہماری 15th اینیورسری ہوگی اس سال 2024 میں کمپنی کی لیکسن انویسٹمنٹس کی. ایز آف ٹوڈے لیکسن انویسٹمنٹس کا جو ٹوٹل اے یو ایم جو ہم مینیج یا ایڈوائز جس پہ کرتے ہیں وہ تقریباً 150 ارب روپے ہے. تو اس کے اندر ہمارے پاس میوچل فنڈز بھی ہوتے ہیں, ہماری انویسٹمنٹ ایڈوائزری بھی ہوتی ہے, ہمارے پرائیویٹ فنڈز بھی ہوتے ہیں. تو ان یہ جو سیورل جو ڈفرنٹ پروڈکٹ لائنس ہیں, ان کو کمبائن کر کو اراؤنڈ 150 بلین روپیز ہم آج مینیج کرتے ہیں. 150 بلین روپیز, کچھ ملین ڈالرس تو بنتے ہی ہوں گے. اباؤٹ 500 slightly more, 500 odd million dollars, a little bit more. تو مطلب پاکستان میں قابل لوگ موجود ہیں جو لوگوں کا پیسہ بڑھاتے ہیں یا قابل تو آپ ہمارے کلائنٹ سے پوچھیں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں. نہیں, میں وہی پوچھنا چاہ رہا ہوں نا کہ اگر ایک کمپنی یا ایک انویسٹمنٹ فرم ٹھیک ہے اتنا بڑا پورٹ فولیو لے کے چل سکتی ہے اور لوگوں کو پیسہ ڈبو تو نہیں رہی, کائنڈ آف بڑھا ہی رہے, کوشش پوری ہے, نہیں ڈبونے کی نہیں. تو پروڈکشن کیسے ہو رہی ہے؟ تو ملک کی کیوں نہیں پروڈکشن بڑھ سکتی؟ سوال نہیں آئی تھنک اینڈ ہمارا وہیں پہ آتا ہے. نہیں ٹیلنٹ بہت ہے آئی تھنک ملک کے اندر. آئی تھنک اس کو بس چینلائز کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ آئی تھنک وہ یہی ہے, آئی تھنک جو ہمارے پالیسی میکرز یا جو ہمارے نوجوان جو دیکھ رہے ہیں, آئی تھنک دے شوڈ انڈرسٹینڈ کہ اینڈ اگین فار اینی بڈی ٹرائنگ ٹو فگر آؤٹ کہ میں نے اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے. اگین میرا اپنا جو کریئر ہے یا جو ہے, آئی تھنک آج کل ایک جو ٹرینڈ بھی ہے جو ہمارے لڑکے لڑکیاں ہیں ینگر جنریشن, یہاں پہ انٹرپرینیورشپ, ڈوئنگ یور اون تھنگ, اپنا بزنس کریں, یہ بہت ایک ٹرینڈ ہے. اینڈ دیٹ از گریٹ, آپ اپنی چیز کریں, مگر آلسو انڈرسٹینڈ دا ریالٹی از دیٹ کہ پرابلی 90% آف دوز بزنسز وونٹ ورک آؤٹ. دیٹ از آلسو ریالٹی, ٹھیک ہے نا. تو مگر آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ ٹو ڈسکریج اینی بڈی, مگر یو شوڈ when you are doing this you should understand that کہ probability of success is low, کہ وہ جو companies جو succeed کرتی ہیں وہ اس لیے کرتی ہیں, اگر ہر بندہ succeed کر رہا ہوتا تو then it wouldn't be such a big deal. But if you want to have a career, اس کے اندر میں تو کہتا ہوں جنرلی آپ دو چیزیں ڈھونڈیں اپنے لیے. کوئی بھی اپنا کریئر اسٹارٹ کرو, آپ چاہے if you want to be an accountant, you want to be a doctor, you want to be an engineer, you want to be a fund manager, whatever you want to be, look for two things. One is کہ آپ کے جاب میں some element of change یا dynamic چیلنج ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ کی جاب بہت روٹین ہے تو بالکل, تو اگر آپ کی اوورلی روٹین, بیکاز ایوری جاب بالکل اینی تھنگ یو ڈو, اینی بزنس بھی آپ کریں گے, اینی جاب یو ڈو, اس کے اندر ایک ایلیمنٹ آف روٹین تو ہمیشہ ہوتا ہے, بٹ دیر شوڈ بی سم چینج, دیر شوڈ بی سم چیلنج, ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ کے جاب میں یہ ہے تو یو آر فارچونیٹ. دوسری چیز which you should look for is that the ability to make an impact. Impact you can measure on different ways. One, people may think you are making an impact on your community. That would be great. ٹھیک ہے نا, کہ آپ if you're a teacher, if you're a professor, آپ لوگوں کو ایجوکیشن دے رہے ہیں یا آپ کوئی سوشل ورک کر رہے ہیں تو آپ کمیونٹی پہ. مگر when I say impact, I also mean کہ آپ اپنی in your job, in your role, آپ you are making an impact on the product, on the service یا the business that you're doing, and you have the ability to make decisions. جب آپ اسٹارٹ کریں گے تو your ability to make decisions will be on a low level, but as you progress کریں گے تو if you can make decisions اور آپ کے پاس challenges ہیں اپنی جاب میں, یہ دو چیزیں ہوں گی, آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, اینڈ یو کین بی ویری ہیپی ڈوئنگ اٹ. تو آئی تھنک لوگوں اس پہ فوکس کریں. میں یہ کہتا ہوں, بہت سارے دوست ہیں جو باہر رہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یار پاکستان یہ ہے اور یہ اخبار میں ہے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میں کہتا ہوں یار فوکس آن واٹ از افیکٹنگ یو. جو اخبار میں ہیڈ لائن ہے, جو ڈیلی جو نیوز چینلز فلیش کر رہے ہیں بریکنگ نیوز, از اٹ افیکٹنگ می آن مائی ڈے ٹو ڈے لائف, از اٹ؟ if it is, then do something about it. If it's not, ignore it. اپنے کام پہ فوکس کریں, فگر آؤٹ واٹ میکس یو ہیپی, واٹ میکس یو گرو. آپ کی کس چیز میں دلچسپی اور انٹرسٹ ہے, اس پہ فوکس کریں. بھول جائیں کہ جی دنیا کیا کر رہی ہے. لولی لولی. ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے, دل نہیں کر رہا تھا کہ گفتگو کا سلسلہ ختم کریں, بٹ اگین نیکسٹ ٹائم جب بھی آپ آئے انشاءاللہ
تو ول کنٹینیو ہے. ٹھیک ہے. اینڈ ایکسپیکٹڈ تھا کہ ہم صرف شاید بورنگ سی سوری ٹو آپ کا پروفیشنل ہے کہ ویلتھ پہ بات کریں, بٹ کافی اچھی گفتگو ہماری ڈفرینٹ اسپیکٹس ہوئی. بالکل مزہ آیا. تھینک یو فار بینگ ہیئر. تھینک یو. تھینک یو فار گیونگ یور ٹائم. تھینک یو. سو آج کا میجر میسج ہمارا جو ہم پچھلی ایپیسوڈس میں بھی چلتے آ رہے ہیں, ایکسیس ٹو ٹیلنٹ کا مسئلہ ہے, ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, لیکن اس سب کے پیچھے کہیں نہ کہیں پالیسی میکرز کا رول اس پرسپیکٹو سے ہے کہ ہم نے ادارے ڈیولپ نہیں کیے. جب ادارے ڈیولپ ہوتے ہیں تو اٹ ٹیکس ٹائم, لیکن اس کے جو ریزلٹس آتے ہیں وہ ملک کی ترقی کے لیے یا وہ اس ادارے کی ترقی کے لیے ظاہری بات ہے کافی لمبے عرصے تک نتائج لاتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا, اپنا فیڈ بیک کمنٹ ضرور دیجیے گا. کوئی بھی سوال ہو ہم کوشش کریں گے کہ مصطفیٰ کو تنگ کر کے دوبارہ آپ کے سوال کا جواب دیں گے. تھینک یو فار ٹیوننگ ان. اللہ حافظ.